بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بھائی اپنی ہی بہن کو مار کے پکا کر کھا گئے، پھر اللہ والے نے ان کی کیسے مدد کی، آئیے جانتے ہیں۔ وہ ایک جہالت کا دور تھا جب انسان کو کوئی شعور نہیں تھا۔ اس وقت کے دور کی عورتیں گھر میں کام کرتی اور مرد باہر سے جانوروں کا شکار کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک گھر تھا جس میں ایک بہن اور اس کے 7 بھائی بہت ہی محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور وہ 7 بھائی صبح سویرے نکل جاتے شکار کرنے کے لیے، اور ان کی چھوٹی بہن گھر میں اپنے بھائیوں کے لیے کھانا بناتی تھی۔ وہ روز کوئی نہ کوئی شکار کر کے اپنی بہن کو لا کر دیتے تو بہن پکا دیتی۔ ایسے ہی ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اس کے 7 بھائی شکار کرنے کو گئے ہوئے تھے اور شام ہونے والی تھی۔ اس کی بہن سبزی پکا رہی تھی۔ وہ سبزی میں کھانے کے لیے ساگ پکا رہی تھی۔ جب وہ ساگ کاٹ رہی تھی تو چھری اس کی انگلی پہ لگ جاتی ہے اور خون کی ایک بڑی سی دھار انگلی سے نکلنے لگ جاتی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے بھائی میری انگلی کے خون کو دیکھیں گے تو بہت پریشان ہو جائیں گے۔ پھر وہ چادر سے اپنا خون صاف کرنے لگی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے بھائی کپڑے پہ خون کے دھبے دیکھیں گے تو بولیں گے کہ یہ خون کہاں سے آیا۔ بھائیوں کی سیدھی سادی بھولی بھالی بہن ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اب کیا کروں۔ پھر اس نے اسی ساگ کے ساتھ اپنی انگلی کو دبا لیا جس انگلی سے خون نکل رہا تھا، اور ساگ کے ساتھ ہی اپنے خون کو صاف کرنے لگی۔ اس لڑکی نے اس وقت تک اپنی انگلی ساگ میں رکھی جس وقت تک خون رک نہیں گیا۔ پھر اس نے اسی طرح وہ ساگ پکا دیا۔ شام کو جب بھائی کھانا کھانے لگے تو کہنے لگے آج تو کھانا بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ بہن اپنی تعریف سن کر بہت ہی خوش ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد بھائی سو گئے اور کھانا بھی سارا ختم ہو چکا تھا۔ اگلے دن بھائی صبح اٹھ کر صبح سویرے ہی شکار کو چلے گئے، لیکن آج ان کو بدقسمتی سے کوئی بھی جانور اور پرندہ شکار کے لیے نہیں ملا۔ تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں رات کے کھانے کی بات کرنے لگے کہ رات والا کھانا بہت ہی مزے کا تھا، ہم نے آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا، ہم نے تو سارا کھانا ہی ختم کر دیا تھا۔ آج اپنی بہن سے پوچھیں گے کہ اس نے کون سا مسالہ کھانے میں ڈالا تھا۔ شام کو جب بھائی گھر آئے تو بہن سے پوچھنے لگے کہ بہن کل کھانا تم نے بہت مزے کا بنایا تھا، کھانے میں کون سا مسالہ ڈالا تھا؟ بہن گھبرا گئی کہ کہیں بھائیوں کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ وہ بولی بھائیو میں تو روز ہی ایسے ہی کھانا بناتی ہوں، میں نے تو کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالا۔ یہ سن کر بھائی بولے کہ چلو ٹھیک ہے، آج پھر ہمارے لیے سبزی بناؤ، بدقسمتی سے آج ہمیں کوئی شکار بھی نہیں ملا ہے۔ جب بہن نے کھانا بنا کر پیش کیا تو بھائیوں کو وہ کھانا بالکل بھی کل جیسا نہیں لگا تھا۔ تو بڑا بھائی اٹھا اور اپنی بہن سے کہنے لگا کہ بہن کھانا کل جیسا نہیں بنا ہے، کل کھانے میں تم نے کچھ نہ کچھ ضرور ڈالا تھا، بتاؤ تمہیں قسم ہے کہ تم نے کون سا مسالہ ڈالا تھا؟ تو بہن نے ڈرتے ڈرتے سب سچ بتا دیا کہ بھائی میری انگلی چھری سے کٹ گئی تھی تو خون سبزی میں چلا گیا تھا۔ اب بھائی سوچنے لگے کہ ہماری بہن کا خون اتنا مزیدار ہے کہ سبزی میں چلا گیا اور کھانا اتنا مزے کا بن گیا کہ ہم اسی کھانے کو یاد کر رہے ہیں۔ بھائی اب سوچنے لگے کہ بہن کا خون کھانے میں ملا تو کھانا اتنا لذیذ ہو گیا تو بہن کا گوشت جب ہم کھائیں گے تو کتنا مزیدار ہوگا۔ 7 کے 7 بھائی کمرے میں چلے گئے۔ اب ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ کیوں نہ ہم اپنی بہن کو مار کے پکا کر کھا لیں تاکہ ہمارا پیٹ بھر جائے اور وہ لذیذ کھانا بھی ہمیں مل جائے۔ اب ان بھائیوں نے منصوبہ بنا لیا کہ کل ہم اپنی بہن کو ہی پکا کر کھا جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو بھولی بھالی بہن اپنے بھائیوں کو کام پہ بھیجنے لگی۔ سب سے چھوٹے نمبر والا جو بھائی تھا وہ ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔
وہ اکیلا اپنی بہن کو نہیں بچا سکتا تھا۔ ایک طرف اس کے بڑے 6 بھائی تھے اور چھوٹا وہ اکیلا تھا۔ اس کو بڑے بھائی ظالم لگے جو زبان کے ذائقے کے لیے اپنی بہن کو مار دینا چاہتے تھے۔ اگلے دن بھائی شکار کو نکل گئے۔ ان لوگوں نے لکڑیاں جمع کر کے ان کو جوڑ دیا اور ایسا انتظام کیا کہ بہن کو ان لکڑیوں کے ساتھ باندھ کر اس کو تیر ماریں گے اور وہ مر جائے گی۔ شام کو بھائی آ کر بہن کو کہنے لگے کہ بہن، ہم نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ اب تمہاری عمر شادی کی ہو چکی ہے اور تمہاری شادی کی ذمہ داری ہم بھائیوں پر ہے۔ کل صبح ہی ہم اس لڑکے کے گھر جائیں گے۔ تم کل صبح اچھا سا تیار ہو کر اچھے کپڑے پہن لینا۔ بہن اپنی شادی کا سن کر بہت ہی خوش ہو گئی۔ کل جب صبح ہوئی تو اس نے اپنی ماں کا دلہن والا سوٹ پہن لیا اور تیار ہو گئی۔ بھائیوں کے ساتھ باہر نکل پڑی۔ 7 بھائی اور وہ ایک بہن اب پیدل چل رہے تھے۔ جب چلتے چلتے بہن تھک گئی تو بہن بولی، بھائیو، میرا سسرال کب آئے گا؟ تو بھائی بولے کہ چلتی رہو، تھوڑا سا صبر کرو، ابھی ہی آ جائے گا۔ جب وہ چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر بہن کو مارنا تھا۔ بہن جب اس جگہ پر پہنچی تو بھائیوں نے جو انتظام کر رکھا تھا لکڑیوں کا، ان لکڑیوں کے ساتھ بہن کو باندھ دیا۔ جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ دور کھڑا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن قتل ہو، لیکن وہ اپنے باقی 6 بھائیوں سے ڈرتا تھا کہ اگر وہ کچھ بولے گا تو اس کے بھائی اس کو بھی مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد ان ظالم بھائیوں نے اپنی بہن کو رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ سب سے بڑے بھائی نے پہلے تیر پکڑا۔ چھوٹی بہن بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی کہ بھائی، مجھے مت مارنا، تم کیسے ظالم بھائی ہو، اپنی بہن کو ہی مار رہے ہو۔ جب بڑے بھائی نے تیر چلایا تو تیر نشانے پہ نہ لگا۔ بڑے بھائی نے 2-3 مرتبہ تیر چلایا لیکن تیر بہن کو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سے چھوٹے بھائی کو کہا کہ اب تم تیر چلاؤ۔ دوسرے نمبر والے بھائی نے جب تیر چلانا چاہا تو بہن نے اس کے آگے بھی ہاتھ باندھے کہ بھائی، مجھے مت مارو، میں تم لوگوں کی چھوٹی بہن ہوں۔ سگے ہی بھائی بہن کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ جب اس بھائی کا بھی تیر چھوٹ گیا تو اس نے اپنے سے چھوٹے بھائی کو تیر دے دیا۔ اسی طرح باقی 6 بھائیوں نے تیر چلانا چاہا لیکن تیر بہن کو نہ لگتا، تیر چھوٹ جاتا۔ پھر ان بھائیوں نے سب سے چھوٹے بھائی کو تیر دیا اور کہا کہ اپنی بہن کے اوپر تیر چلاؤ، یاد رکھنا اگر تمہارا نشانہ چھوٹ گیا اور تم نے بہن کو تیر نہ لگایا تو ہم تمہیں بھی بہن کے ساتھ مار ڈالیں گے۔ بھائی اس لیے ایسا کہہ رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے اس بھائی کو ہماری بہن زیادہ پسند کرتی ہے۔ اب 7ویں بھائی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بہن اس بھائی کو بہت محبت کرتی تھی۔ بہن نے دعا کی کہ یا اللہ، اس بھائی کا نشانہ مجھے لگ جائے، یہ تیر مجھے لگ جائے، یہ میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے۔ جب چھوٹے بھائی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تیر چلایا تو وہ تیر لگ گیا۔ وہ تیر بہن کی گردن پہ جا لگا۔ بہن اسی وقت ہی مر گئی۔ جب مر گئی تو بھائیوں نے بہن کو لکڑیوں سے نیچے اتار لیا اور بہن کے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لی اور چھوٹے بھائی کو بولا کہ جاؤ تم لکڑیاں اور پانی لے کر آؤ۔ وہ بھائی روتا روتا جنگل میں گیا اور وہاں سے لکڑیاں اور پانی بھر کے لے آیا۔ اب بھائی بہن کو پکا رہے تھے اور چھوٹا بھائی رو کر دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے بھائی ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی بھوک اور اپنا ذائقہ مٹانے کے لیے اپنی سگی بہن کو بھی نہ چھوڑا۔ اب وہ درندے بھائی بہن کو پکا کر کھا گئے۔ کھا کر بولے کہ واہ، کیا عمدہ گوشت تھا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ بہن کے گوشت کے جو ٹکڑے پڑے ہیں ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ بہن کا سر پڑا تھا اور اس کے بال پڑے تھے۔ ان ظالم بھائیوں نے گڑھا کھود کر ان کو دفنا دیا۔ جو چھوٹا بھائی تھا بہن کے مرنے پر دکھی تھا۔ اس نے اپنے حصے کا گوشت بھی اس گڑھے میں ڈال دیا اور اس کی وہاں پر قبر بنا دی۔ باقی سارے بھائی اب گھر واپس آ گئے تھے۔
لیکن جس جگہ پر ان لوگوں نے بہن کے ٹکڑوں کو دفنایا تھا وہاں پر ایک بہت بڑا سا درخت اگایا تھا۔ وہ پودا ایک درخت کا پودا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت پہ گوشت اگایا اور وہاں سے کسی کا بھی گزر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن وہاں سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پیڑ پر گوشت کے ٹکڑے لٹک رہے ہیں۔ اللہ والے بزرگ دیکھ کر کافی پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہاں کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ اللہ والے نے دیکھا کہ وہ درخت دوسرے درختوں سے مختلف تھا۔ اس درخت کے نیچے جو گڑھا بنا ہوا تھا، اللہ والے نے اس گڑھے کو کھودا تو وہاں سے ایک لڑکی کا سر ملا۔ یہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ کوئی گہرا راز ہے، کسی پر یہاں پہ ظلم ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ والے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت کرنے لگے۔ جیسے جیسے اللہ والے عبادت میں مصروف ہوتے جا رہے تھے ویسے ہی کسی کے رونے کی آواز اللہ والے کو سنائی دے رہی تھی۔ 40 دن اور 40 راتیں اللہ والے نے چلے میں کاٹی۔ اس کے بعد اللہ والے وہاں سے اٹھے اور پاس میں ایک درخت کی لکڑی کاٹ کر اس کی بانسری بنا لی اور اپنا بیس فقیروں والا بنا لیا اور بانسری بجانے والے بن گئے۔ اللہ والے نے کتنے ہی گاؤں پھرے لیکن ابھی تک اللہ والے کے آگے وہ راز نہیں کھلا تھا جس راز کے لیے اللہ والے نے بانسری بجانا شروع کی تھی۔ لوگ اللہ والے کو بھکاری سمجھ کر کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ اس کے بعد اللہ والے نے اللہ پاک کو سجدہ کیا اور دعا مانگی کہ یا اللہ کسی کے ساتھ برا ہوا ہے، میں اس معاملے کو جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اللہ والا بزرگ اس گاؤں میں پہنچا جہاں پر وہ قاتل 6 بھائی رہتے تھے۔ اس گاؤں میں وہ بھائی رہتے تھے جنہوں نے اپنی بہن کو قتل کیا تھا۔ اب ان 6 بھائیوں نے شادی کر لی تھی سوائے ایک بھائی کے۔ وہ بھائی بہت ہی غمگین رہتا تھا۔ اللہ والے سب سے پہلے بڑے بھائی کے دروازے پہ آئے اور بانسری بجائی۔ بانسری سے آواز نکلی کہ یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ بھائی نے آواز پہچان لی کہ یہ تو میری بہن کی آواز لگ رہی ہے تو وہ سمجھ گیا۔ اس بھائی نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس فقیر کو کچھ دو اور یہاں سے چلتا کرو، اس کو جلدی سے یہاں سے بھیج دو۔ اللہ والے نے وہاں سے خیرات لی اور دوسرے بھائی کے دروازے پہ آ گئے۔ وہاں پر جب بانسری بجائی تو وہاں سے بھی وہی آواز نکلی۔ اسی بھائی کا بھی وہی رد عمل تھا جو پہلے بھائی کا تھا۔ اسی طرح اللہ والے اب ان 6 بھائیوں کے دروازے پہ گئے اور یہی آواز نکلی۔ 6 بھائی ڈر گئے اور خوف سے کانپنے لگے کہ ہمارا راز گاؤں والوں کے سامنے اب چھپا نہیں رہے گا۔ اب گاؤں والے جان جائیں گے کہ ہم نے ہی اپنی بہن کو قتل کر کے پکا کر کھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ والے سب سے چھوٹے بھائی جو 7ویں نمبر پہ تھے اس کے دروازے پہ پہنچے۔ جیسے ہی اللہ والے چھوٹے بھائی کے دروازے پہ پہنچے تو بانسری سے آواز نکلی کہ دیکھیے اللہ والے، یہ گھر ہے میرے چھوٹے بھائی کا جس نے اپنے دل میں راز چھپایا ہے اور یہ آج تک اس غم کو بھول نہیں پایا۔ اس بھائی نے بھی بانسری سے نکلی آواز کو پہچان لیا کہ یہ آواز تو میری بہن کی ہے۔ وہ بھائی مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ والے مسلمان ہیں۔ اس بھائی نے اللہ والے کو عزت دی۔ وہ بھائی اللہ والے کو کہنے لگا کہ میں نے کافی دنوں سے اپنے دل میں ایک راز چھپا کے رکھا ہے لیکن میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں گے؟ اللہ والا بولا کہ اگر تم ایک سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں کلمہ پڑھا دوں گا، لیکن تم نے اسلام قبول کر کے سچ کے راستے پہ چلنا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ تو لڑکے نے وعدہ کر لیا کہ میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ اللہ والے نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ لڑکے نے نماز پڑھی۔ تہجد کے وقت اس لڑکے نے اللہ والے سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بانسری کہاں سے آئی؟ اللہ والے نے پھر پورا واقعہ بتایا کہ کس طرح میں نے اس درخت کو دیکھا اور پھر میں نے بانسری بنائی۔ پھر وہ بھائی رونے لگا اور اللہ والے کو اس نے ساری حقیقت بتا دی۔
پھر اس بھائی نے روتے ہوئے اللہ والے کو ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح میرے باقی 6 بھائیوں نے ہماری سگی بہن کو مار کر پکا کے کھا لیا، اور جس جگہ پر اس کو دفن کیا گیا تھا اس لڑکے نے وہ جگہ بھی اللہ والے کو بتا دی۔ تو اللہ والے کو سب سچ پتا چل گیا۔ اللہ والے نے اس لڑکے سے کہا کہ تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن تم نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، لیکن اب تم مسلمان ہو چکے ہو، پہلے تم دور جہالت میں تھے، اب تم ایک نیک مسلمان بندے ہو چکے ہو۔ لڑکا بولا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بزرگ بولے کہ اب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش کرو۔ وہ بھائی رو کر بولا کہ میرے باقی 6 بھائیوں نے میری بہن کو مار ڈالا، آپ میری بہن کو واپس زندہ کر دیں، اسے واپس میرے پاس لے آئیں۔ وہ بھائی رو کر بولا کہ اے اللہ والے، میرے باقی 6 بھائیوں نے میری بہن کو مار کر پکا کے کھا لیا، میں اس بات سے بہت دکھی رہتا تھا، لیکن جب سے آپ مجھے ملے ہیں میرے دل کو سکون ہے، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے دل کو اطمینان ہے، آپ میری بہن کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ اللہ والے نے بولا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، اور زندہ کرنا یا مارنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، اور مجھے تو بیٹا اس کام کے لیے چنا گیا تھا۔ وہ بزرگ بولا کہ اس لیے بیٹا میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں صبر دے اور تمہارے باقی بھائی بھی انجام کو پہنچیں۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والا وہاں سے چلا گیا۔ چھوٹا بھائی مسلمان ہو کر اب بہت ہی اطمینان اور سکون میں رہتا تھا، لیکن باقی 6 بھائیوں کو ان کے کیے کی سزا ان کو ملنے لگی۔ ان 6 بھائیوں کو کافی ساری مصیبتوں نے گھیر لیا اور وہ اپنی زندگی میں بہت دکھی اور پریشان رہتے تھے، جبکہ چھوٹا بھائی بہت ہی اطمینان میں مسلمان ہو گیا تھا اور وہ عبادت کرتا تھا۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔